الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الكريم والمهدي الموعود العظيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان العظيم. فأعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين نودوا للصلاة اليوم الجمعة. صدق الله العلي العظيم، صدق رسول الكريم، وصدق المهدي الموعود العظيم. ناظرین کرام و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ایک سورہ نازل کیا ہے جس کا نامی سورۃ الجمعہ ہے. آج کے آپ لوگوں کے سامنے جو میں خطاب کرنا چاہتا ہوں یہ جمعے کے فضائل کے بارے میں. عزیزان محترم، دنوں میں سب دن بھی جو ہے افضل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی محمد عربی احمد مصطفیٰ سرتاج عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مقدس دن آپ کی امت کے لیے جو ہے مقرر کیا، وہ جمعے کا دن ہے. جمعے کی اہمیت جاننا ضروری ہے، اور جمعے کی جو ہے اہمیت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے مسائل جاننا ضروری ہے. ایسا نہیں 5 وقت کی نماز کے جیسا جمعے کی نماز مت خیال کرو، کیونکہ جمعے کی نماز جو ہے ایسی نماز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے عرش میں بھی پڑھی جاتی ہے. وہ نماز فرشتوں کی جو یعنی کہ محفل میں جب ہمیں یہاں پر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور چوتھے آسمان میں بھی جو ہے جمعے کی نماز بھی چلتی ہے. اتنی جو ہے بہترین نماز کون سی نماز کے بارے میں بھی اللہ تبارک 5 وقت کی نماز میں کون سے دن کی اور کون سے وقت کی نماز کو بھی ایسا نہیں شان فرمایا جو شان اللہ تبارک و تعالی جمعے کے لیے فرمایا ہے. اور کہا ہے اے لوگوں، جب تمہارے کو جو ہے جمعے کے دن جو ہے ندا دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، جم جاؤ، مل جاؤ، تو سب کاروبار کو چھوڑ کے اور سب فروخات اور خرید فروخات کو چھوڑ کے جو ہے ہمیں جو ہے عبادت کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور میرا ذکر میں مبتلا ہونے کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ، میری زمین وسیع ہے اور وہ زمین پھیل کے تم جو ہے نفع حاصل کرو. ذہن محترم اور کا مقام ہے جمعہ کا دن وہ دن ہے، اسی دن اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو جو ہے یعنی اپنی روح مقدس جو ہے یعنی کہ وہ پتلے میں تھے، یعنی کہ جو ہے مٹی کے پتلے میں تھے جب اللہ تعالیٰ پھونکا تھا. اور وہی جمعہ کا دن ہے جو جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی آدم علیہ السلام کو جو ہے یعنی کہ جنت میں جو ہے مقام عطا فرمایا. اور وہی دن تھا جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جو ہے یعنی کہ ایک نافرمانی کی وجہ سے جو ہے یعنی کہ دنیا میں جو ہے پھینک دیا گیا، ڈال دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کے دن ہی جو ہے قیامت بھی برپا ہوگی، اور قیامت بھی جو ہے قائم ہو کر کے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے. تو ان فضائلوں کے بعد خاص کر کے جمعے کے دن میں جو ہے خاص کر کے ایسی یہ گھڑی آتی ہے، ایسا وقت آتا ہے جمعے کے دن جو ہے مغرب کی نماز یعنی کہ مغرب کے بعد سے لے کے اگلے دن عصر کی نماز تک جمعے کی رات اور دن پورا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسی گھڑی رکھا ہے. وہ گھڑی میں جو ہے جو بندہ اللہ کے بارگاہ میں دعا عرض کرتا ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. وہ کون سا وقت ہے وہ اللہ کو ہی معلوم ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جو ہے تفصیل سے بیان کرے، نہ کسی نے کہا. اور لیکن فرمایا گیا ہو سکتا ہے کہ جو طلوع غروب آفتاب کے بعد یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد جیسا کہ جمعہ شروع ہونے کا بعد جو
غروب ہوتا ہے آفتاب، اس سے لے کے عشاء کے درمیان کی دعا، اور دوسرا یعنی کہ رات کی آدھی رات میں اٹھ کے جو ہے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت کی دعا، یا نہیں تو جمعے کے دن جو ہے سحری کے وقت کی دعا، اور نہیں تو جو ہے جمعے کے دن طلوع آفتاب سے لے کے اور جو ہے آفتاب جو ہے بلندی میں آتا ہے تھوڑا، جس کا جو ہے اجالا پھیل جاتا ہے، اشراق کی نماز ختم ہوتی ہے اس وقت کی دعا، اور اس کے بعد کہا ہے چاشت کی نماز کی وقت کی دعا، یعنی کہ 9 بجے سے لے کے 11 بجے کے درمیان، اور اس کے بعد جو ہے یعنی جو ہے جمعے کا دن جب خطیب یعنی کہ مؤذن اذان دیتا ہے جمعے کے لیے، جو اذان کی آواز سنتے ہی جو دعا کرتے ہیں وہ دعا، یا نہیں تو جو ہے جب جو ہے جمعے کی نماز کے لیے ہم مسجد میں داخل ہو کے خطیب خطبہ دینے کے لیے جو ممبر میں چڑھتا ہے اس وقت کی دعا، اور دوسرا اور خطیب جو ہے دعا ثانی یہ خطبہ ثانی دوسرے خطبے کے لیے جو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا وقف دے کے بیٹھتا ہے ممبر پر اس وقت کی دعا، یا نہیں تو جو ہے ممبر میں سے خطیب خطبہ پورا کر کے اتر کے جو ہے جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے درمیان کی دعا، یعنی اقامت اور نماز کے درمیان کی دعا، اور اس کے بعد اور جو نماز پوری ہونے کے بعد کی دعا، یا نہیں تو جو اس کے بعد عصر کے وقت تک، اس میں کون سی بھی ایک گھڑی ایک ایسی گھڑی اللہ رکھا ہے اس گھڑی کا دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ حضران محترم، یہ کون سے دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے فرمایا؟ صرف جمعے کے دن، کیونکہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنی امت کے لیے جو ہے ایک بہترین دن بنایا ہے۔ دنوں میں افضل دن جو اگر اس لیے کہتے ہیں ہمیں اس کے جو کئی معنی ہیں یوم الجمعہ کے، یوم الجمعہ اور عید المومنین اور جمعۃ المومنین اور یوم الساعت اور یوم القیامہ، اور جو کہتے ہیں اور ایک نام بھی ہے جمعے کا حج المساکین، مسکین، حج المسکین، یہ نام بھی جو دیا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم کئی ناموں سے جو ہے یہ جمعے کو جو ہے یاد کرتے ہیں۔ تو جمعے کی نماز کی فضیلت کے بارے میں اور بھی کہنا ہے تو عزیزان محترم سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر کوئی ایک مسکین ایک غریب جمعے کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے وہ حج کا برابر ثواب ملتا ہے، کیونکہ حج پیسے والوں کا ہے، حج صاحب نصاب والوں کا ہے، ان کے لیے فرض ہے۔ لیکن مسکین لوگ کیا کریں گے؟ مسکین لوگ اور جو غریب لوگ محتاج ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ اتنا بڑا ایک دولت، ایمان کی دولت اور اتنا بڑا ثواب ہماری زندگی میں نہیں ملا، بلکہ اس وقت جو ہے اللہ کیسے کہتے ہیں نہیں، تمہارے لیے مسکینوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسان کر دیا۔ اگر تم جمعے کی نماز پڑھو گے کہ جمعے میں حاضر ہو کے اس کی پوری شرائط کے مطابق اخلاص سے پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی وہ مسکین کو وہ غریب کو جو ہے حج کا ثواب دیتا ہے۔ اس لیے جمعے کا اور نام ہے حج المسکین، حج المسکین، مسکینوں کا حج ہے یہ کر کے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ حج دن میں ہوتا ہے، جمعے کی نماز بھی دن میں ہوتی ہے۔ حج کے لیے نہا دھونا پڑتا ہے، اور جو ہے جمعے کے لیے بھی نہانا سنت ہے۔ اور حج میں جو ہے یعنی کہ جب مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں خطبہ بھی ہوتا ہے نماز بھی ہوتی ہے، اسی طرح جمعے میں خطبہ بھی ہوتا ہے نماز بھی ہوتا ہے۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی حج میں عرفات کے میدان میں جمع کیا، تو جمع کرنے کا حکم دیا، ہم بھی جو ہے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جمعے کا معنی جمع ہونا ہے، جمع ہوتے ہیں۔ اور جو ہے خطیب
محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے یعنی کہ جو ہے عرفات کے میدان کے پہاڑ کے اوپر اونچے تخت کے اوپر کھڑ کے جو بیان دیے تھے جمعۃ الوداع میں، اور یہاں پر بھی خطیب جو ہے یعنی کہ اسی جو ہے محفل کے ساتھ جو ہے یعنی کہ ممبر میں سوار ہو کے خطبہ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہی بات حج میں بھی قربانی ہوتی ہے اور جمعہ میں بھی قربانی ہوتی ہے۔ آپ پوچھیں گے جمعے میں کیسا قربانی ہوتی ہے؟ مشکات مصابی کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جمعے کے دن اگر کوئی بھاگتا ہوا جلدی سے آ کے پہلے صف میں بیٹھتا ہے، انہیں اللہ کے راہ میں ایک اونٹ کو قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری صف میں آ کے بیٹھنے والے کو اللہ کے راہ میں ایک جو ہے گائے کو ذبح کرنے کا قربان دینے کا ثواب ملتا ہے۔ تیسرے رو یعنی تیسرے جو صف میں آ کے جو بیٹھتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کی راہ میں ایک بکری جو بکرا جو ہے یعنی کہ دمبا جو ہے قربان کرنے کا ثواب کی برابر دیتا ہے۔ اور چوتھی صف میں جو بیٹھا ہے اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے راہ میں ایک مرغی یا مرغا جو ہے یعنی صدقہ دینا اور جو ہے اللہ کے راہ میں دینے کے برابر کا ثواب دیتا ہے۔ اور پانچویں صف میں جو بیٹھنے والا کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کے راہ میں ایک انڈا، ایک مرغی کا ایک انڈا ہو جو بھی ہو وہ انڈا جو ہے اللہ کے بارگاہ میں جو قربان کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اس کے بعد خطیب منبر میں سوار ہونے جاتے ہیں تو یہ جو حساب کتاب لکھنے والے فرشتے جو ہے وہ کتاب کو بند کر دیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اذان دیتے ہی جلدی آ جاؤ یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں، آج کیا کرتی معلوم؟ دیکھو تمہیں نماز کے لیے آتے ہیں، پہلی صف میں 4 جنے بیٹھتے ہیں اور 2-3 صفحہ ہٹ کے وہ کونے میں 2 جنے بیٹھتے ہیں، یہاں 2 جنے، یہاں آج سے سایہ میں جو ہے دیوار کا جو ہے یعنی کہ سایہ رکھ کے جو ہے ڈھل کے بیٹھتے ہیں۔ اور یہ لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں معلوم، پہلا صف پورا کرو، دوسرا صف پورا کرو، تیسرا صف پورا کرو، یہ صفحہ پورے کرنے میں یہ قربانیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو حج میں بھی قربانی ہوتی ہے تو جو یہاں پر جمعے میں بھی قربانی ہمیں دیتے ہیں تو جو ہے اس لیے کہا اللہ تعالیٰ مسکینوں کا حج ہے کر کے جمعے کو۔ تو جمعہ اور حج کا کمپیریزن کا میں اس لیے کہا اس میں ثواب زیادہ ہے، اس لیے عید المومنین کہتے ہیں۔ وہ دن ہمارا کو عید کا دن ہے، وہاں حج میں بھی عید ہے بقرعید، یہاں پر عید المومنین، یہاں پر بھی عید ہے ہماری۔ تو عزیزان محترم اس لیے جو ہمیں آئے تو پہلے سب پہ بیٹھ جانا، اس کے بعد دوسری صف، پہلا سب پورا ہوتے کے بعد دوسری صف پہ بیٹھنا، یہ طریقہ ہے، یہ شریعت ہے۔ تو اس کے بعد غور کرنے کا مقام ہے۔ تب خطیب ممبر میں چڑھنے کے بعد حساب کتاب لکھنے والے، ثواب کا وہ حساب لکھنے والے اپنا جو ہے وہ کتاب کو بند کر دیتے، نام اعمال جو ہے نیکی کا نام اعمال کو بند کر دیتے ہیں، اور فرشتے بھی خطیب کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کا مقام ہے، ہمیں یہاں پر خطبہ سنتی کیا نہیں کیا معلوم نہیں، اونگنا زیادہ آتا۔ اب تو لاک ڈاؤن ہے بھائی، لاک ڈاؤن میں کیا معلوم، بیان میں تھوڑا مسئلہ اور جو تھوڑا اس لطیفے بولے تو مزہ آئے گا۔ لاک ڈاؤن میں بھی لوگ مسجد کو بھول گئے، سب بھول گئے آج کل۔ ہاں مسجد کو جاؤ گے تو نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اپنے دوست کے لیے بولا، ارے بھائی کل میں بہت برا خواب دیکھا بھائی۔ تو نے بولا، ارے کیا رے دیکھا خواب؟ تو کورونا کا خواب دیکھا کیا؟ ارے کورونا کا خواب دیکھا تو کوئی بات نہیں بھائی، میں یہ خواب دیکھا لاک ڈاؤن پر اوپن کرنے کے بعد نوکری کو جانے کا خواب دیکھا رہے بھائی، میں اتنا برا خواب دیکھا رہے۔ دیکھو بیٹھ کے کھا کے سستی پیدا ہو گئی تو نماز سستی نہیں پیدا ہوں گی۔ تو عزیزان محترم تو جو ہے ہمیں اذان دے جاتے ہی جو آ جانا چاہیے تو یہ ثواب ملیں گے۔ تو جمعے کے فضائل میں یہ بھی ہے، وہ خیال نہیں جب جمعے کی نماز کے اعتبار سے کہتے ہیں تو پہلے بولا تھا کہ چوتھے آسمان میں بھی فرشتے جو ہے یعنی کہ جو ہے جمعہ کا خطبہ دیتے ہی جمعہ چلتی ہے، اس لیے
جمعے کے دن عود مت ڈالو، مرحوموں کے لیے ثواب کے لیے کچھ مت کرو جمعے کے پہلے کر کے بولتے، تھوڑی دیر کے پہلے۔ جمعے کے بعد جو بھی کرنا ہے کرو، زیارت کرنا ہے اپنے والدین کی اور بڑے بڑکوں کی جمعے کے بعد کرو، افضل ہے، بہت بڑے نیکیاں ملتے ہیں، مرحوموں کو بہت بڑی نیکی ملتی ہے جمعے کے دن جو ہے زیارت کرنا۔ جمعے کے دن اپنے جو گزرے ہوئے ماں باپ کے لیے، دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے اور جو پڑوسیوں کے لیے دعا کرے تو ثواب زیادہ ملتا ہے، جلدی مغفرت کی دعا قبول ہوتی ہے جمعے کے دن۔ اسی طرح جو ہے جب میں بولا کیا چوتھے آسمان میں نماز چلتی ہے، اذان دینے والے کون معلوم؟ جبرائیل امین۔ جبرائیل امین اذان دیتے ہیں اور میکائیل خطبہ دینے کے لیے منبر میں کھڑے ہوتے ہیں چوتھے آسمان میں، سبحان اللہ، فرشتوں کی محفل۔ اور اسرافیل علیہ السلام امامت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں خطبے کے بعد۔ اور اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں معلوم؟ جو رکوع سجود کے لیے تکبیرات بولتے ہیں، وہ تکبیرات کا آواز دیتے ہیں، جو پیچھے کرنے والے لوگوں کے لیے دیتے ہیں نا وہ تکبیرات، اور پورا ختم ہونے کے بعد جبرائیل امین کہتے ہیں آج میں جو اذان دیا یہ اذان کا ثواب امت محمدیہ کے پورے مسلیوں کو بھی جو ہے ملے، اللہ تعالیٰ عطا فرما جتنے مسلیاں جمعے کے دن اذان دیتے ہیں ان کو جو میری اذان کا ثواب دے دے۔ پورے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد میکائیل کہتے ہیں یا اللہ میں خطبہ دیا ممبر میں، اے خطبے کا ثواب، اس کا ثواب، اس کی نیکیاں امت محمدیہ کے جتنے لوگ، کتنے خطیب جو ہے خطبہ دیتے ہیں ان کو عطا فرما۔ فرشتے لاکھوں کہتے ہیں آمین۔ اس کے بعد اسرافیل کہتے ہیں یا پروردگار عالم کہ جو یہ نماز میں جمعے کی پڑھا اس کا ثواب جو امت محمدیہ کے ان اماموں کو عطا فرما جو جمعے کے دن امامت کرتے ہیں، سبحان اللہ، آمین کہتے ہیں فرشتے۔ اور اسرافیل کہتے ہیں یا اللہ میں رکوع سجود میں تکبیرام بولتا گیا، اللہ اکبر کر کے وہ تکبیرام پورے مقتدی جتنے مقتدیاں جو شامل ہوئے تھے جمعے کے دن وہ تکبیرام بولتے ہیں ان کو میرا ثواب دے دے۔ چار مقرر بڑے فرشتے جب دعا دیتے ہیں دوسرے لاکھوں فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ زمین پر ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو یہ جمعے کی نماز میں بھی ہر جو ہے دعا بھی یہاں بھی قبول ہوتی ہے، عرش میں بھی قبول ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ جمعے کے دن بھی جو ہے بیت المعمور میں منبر رکھا جاتا ہے، وہ منبر میں ہی وہ جو وہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ان چیزوں کو سوچنے کے بعد بھی اگر ہمیں جمعے کی نماز کی فضیلت کے جاننے کے بعد بھی ہمیں اسے ناگاہ کرے اور غفلت پائے تو جو ہے ہمارے جیسا جو ہے کوئی گنہگار نہیں ہے، نادان کوئی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم غور کا مقام ہے کہ جمعے کے دن جلدی آنے کی کوشش کرو۔ اگر خطیب خطبہ دے کے آدھا خطبہ ہو گیا اس کے بعد آتا ہے تو انہیں 4 رکعت ظہر پڑھنا ہے، کیونکہ اسے جمعے کا پورا ثواب نہیں ملتا۔ کبھی 1-2 بار اگر وقت نہیں ملا اور تنگ جو ہے بہت جو ہے تکلیف سے اور اپنی مجبوری کی وجہ سے لیٹ آیا یعنی دیری سے آیا تو وہ جائز ہے۔ ہر ہمیشہ خطبے کو جو ہے کٹ کر کے چند لوگ کرتے ہیں بیان کو خالی جو ہے یعنی کہ جو ہے نظر انداز کر کے نماز کے ٹائم میں خالی آتے ہیں، کبھی کبھی پہلی تکبیر بھی فوت ہو جاتی ہے ان کو ضروری ہے کہ شریعت کہتی ہے ان کو جمعہ کا ثواب پورا نہیں ملتا، ان کو جو 4 رکعت ظہر کی نماز بھی پڑھنا چاہیے تنہا، یہ پنشمنٹ ہے ان کے لیے۔ اس لیے اللہ کا جو تعریف، اللہ کی تعریف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ آپ کے اوپر درود سلام بھیجنا اور جو خدا کا بیان، خدا کی قدرت کا بیان اور صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کا بیان ہے اور آپ کے اخلاق کا بیان ہے اور نیک باتیں، یہ پورے بھی جمعے میں سننے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے بہترین چیز ہے جمعے کا جو ہے دن میں جمع ہونا، ایسے مقدس جو دن کو رکھے۔ آج ہمیں کیا کرتے ہیں،
18 کنڈیشن ہے کہتے جمعہ نہیں پڑھتے ہمیں، جمعہ نہیں پڑھتا 18 کنڈیشن. یہ 18 کنڈیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کیسے کس لحاظ میں فرمائے. شاید ہے 40 جنے ہونا، 3 جنے ہونا بول کے، لیکن جمعہ پڑھنے کے لیے 3 جنے ہیں تو بس، ایک امام یعنی خطیب اور دونوں مقتدی ہے تو بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ خالی حدیثوں میں آیا ہے. 40 جنے چھوڑنا بول کے حدیثوں میں کام بھی زیادہ نہیں، اس کے اوپر فتویٰ بھی ہے. خالی 2 جنے، کم سے کم 2 جنے اور امام ہے تو جمعے کی نماز شروع کر دینا. شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس کیا ہے معلوم، اہل شافعی لوگوں کے پاس 40 جنے ہے تو خطیب ممبر میں چڑھتا، نہیں تو ممبر کے باہر کھڑ کے جو ہے بیان خالی کر کے نماز پڑھ لیتا. 40 جنے جب تک جمع نہیں ہوتے تب تک انہیں ممبر میں نہیں چڑھتا. لیکن 40 جنے جمع ہونا کر کے نہیں ہے، حدیثوں میں نہیں ہے، یہ جو امامہ ائمہ کے زمانے میں آیا ہے. حدیثوں میں کیا ہے، 3 لوگ عاقل اور بالغ اور گاؤں کے 3 لوگ، بچے نہیں بڑے، 3 جنے ہیں تو بھی جمعے کی نماز ہو سکتی ہے. اور دوسرا، اور جو لوگ دوسرے گاؤں میں ہی وہاں پر جمعے کا جو ضرورت نہیں ہے تو شہر میں آ کے مسجد میں آ کے پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ گاؤں میں نہیں ہے جمعے کی جو ہے انتظام نہیں ہے کر کے اگر جمعے کو کھو دیے، شہر کو جانا بہت آسان ہے، ان کو گاڑی ہے، سہولت ہے، ہونے کے باوجود بھی نہیں گئے تو انہیں گنہگار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جان بوجھ کے اور خطأً جو ہے جمعے کی نماز کو جو ہے ناغا کیا انہیں منافق ہے. 3 جمعے کو لگاتار، 3 جمعہ لگاتار انہیں ناغا کیا، انہیں کیا ہے، منافق ہے کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اتنے فضائل، اتنے چیزاں جمعے کے بارے میں فرمانے کے بعد یہ 18 کنڈیشن کہاں سے آئے، یہ 18 کنڈیشن کب پورا ہوں گے. اس میں کنڈیشن اور یہ جو تعداد کا بول دیا، دوسرے باتوں پر شرائط کا بول دیا، اور جو ہے بادشاہ مسلمان ہونا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں دیرے کا بادشاہ کون، دیرے کا بادشاہ کون، حاکم دیرہ کون، حاکم دیرہ مرشد ہے کیا نہیں، حاکم دیرہ مرشد ہے. تو مرشد خود حاکم دیرہ ہے تو ارے بھائی تمہیں جو موڈی کے لیے بھی اور جو ہے امر شاہ کے لیے نماز پڑھاتی ہے تمہیں نہیں بھائی، ان کے لیے نہیں. ویسا تو مغل کے زمانے کے بعد ہندوستان میں جمعے کی نمازیں جو پڑھتے تھے جاری تھے، کیا جو سلطنت مسلمان کی تھی، امامنا مہدی موعود لگاتار جو ہے 3 جمعے کی نمازیں جو پڑھے ہیں، آخری جمعے کی نمازیں وتر کی نماز پڑھے، کیونکہ اس کے بعد کے جمعے میں آپ نہیں رہیں گے کہ صحابیوں کے پاس بولے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے تھے اور اس کے صحابیہ، آپ کے صحابیہ، اور اس کے بعد جو ہے مہدی موعود آپ کے جو ہے تابعین میں جو آپ کے خلفاء میں بندگی میں صدیق ہے، ولایت سے بھی ہے. اب جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے، بیل کی گاڑی میں ایک آدمی بولا چڑھو میں تم کو جامعہ مسجد میں چھوڑاتا ہوں، تو بندگی میں صدیق ولایت بولے نہیں میں چل کے جانا چاہتا ہوں، چل کے جانا چاہتا ہوں تاکہ جو نیکیاں زیادہ ملے، کیونکہ جمعے کا دن ہے. تو عزیزان محترم اتنے چیزاں رکھے چند لوگ مہدیوں کے اندر ہے کیا گا تو ذرا لوگ بہت یعنی کہ ایک یعنی کہ میجارٹی نہیں، مائنارٹی بھی نہیں بول سکتے، بہت کم جمعہ ہمیں نہیں پڑھتے. میں نان جمعہ، شرم نہیں چاہیے نان جمعہ بولنے کے لیے. کلام سورہ الجمعہ کا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثاں اور تفسیر جمعے کے بارے میں، فضائل جمعے کے بارے میں، عرش میں چوتھے آسمان میں فرشتے جمعے کی نماز پڑھتی، اور اس کے بعد اتنے سارے کتابیں بڑے بڑے عالمہ لکھے ہی جمعے کے خطبے کے خطبات جمعہ کر کے. کیوں لکھے بھائی، مہدی بھی مرشد بھی لکھے ہی نا پہلے زمانے کے. اگر جمعے میں 18 شرطیں اگرچہ ہوتے،
شدت طور سے کرنا پڑتا تو وہ نہیں دیتے. پہلے زمانے میں کیوں جمعہ نہیں پڑھے معلوم؟ چند بزرگاں ہجرت میں تھے. ہجرت میں تھے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا پڑتا تھا ان کو، اسی لیے جو ہے ان کو جمعہ واجب نہیں تھا، فرض نہیں تھا. اللہ وہ جگہ ظہر کی نماز پڑھو کو بول دیا. سفر میں جاتے ہیں بھائی، کار میں جمعے کی نماز کیا کار کے اوپر کھڑ کے ممبر میں کھڑ کے نماز پڑھیں گے؟ کار ممبر سمجھ کے. ٹرین میں جاتے ہیں، بس میں جاتے ہیں، سفر کی حالت میں جمعہ معاف ہے ہمارے کو. اس لیے کہتے ہیں کہ جمعے کو جانے کے وقت جمعے کے بعد جاؤ، سفر کرو بولتے. تو جمعے کی اہمیت ہے. رکھو یہ 18 کنڈیشن بول کے جمعے کو نظر انداز کرنا اور جو ہے یعنی کہ اسپلٹ کرنا، وہ قوم کو علیحدہ کرنا ہے. سو چھوٹا سا قوم ہمارا، اور جو بہترین قوم مہدیویہ، اور اس میں ایک تھوڑے لوگ آ کے ایسا کرے گا تو کیا سمجھیں گے؟ جمعہ نہیں پڑھتے اور انہیں جمعہ پڑھتی. میں کرٹیسائز نہیں کرتا، یہ بیان سن کے اس کی اہمیت عظمت جانو. کتنے کے ناٹ جمعہ مسجدوں میں جمعہ شروع ہو چکا ہے، ہونا چاہیے. نہیں تو ہے سو مہدیت میں بھی لوگ بگڑتے جائیں گے اور غیر جگہ جا کے پڑھتے جائیں گے. خالی چیزوں کو رکھے. بزرگاں نہیں پڑھے، کیوں نہیں پڑھے؟ اور وہ پڑھتے تھے، کیا مہدی نہیں پڑھے؟ ان کی بات میں لیو، ان کے صحابیوں کی لیو، رسول اللہ کی بات لیو. ان کے بعد کے لوگوں میں جو ہے، اور جو خود مہدی کے بعد جو صحابیہ میں اکثر ہجرت میں تھے لوگ، اس سے نہیں پڑھے. یہ چیز کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھے تھے. اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کبھی کیا بولتے معلوم، کہ آپ ایک چیز سے جو رکاوٹ ہو کہ وہ چیز نہیں کرے گا تو اسے پکڑ لیتے. مثال ہے، ایک بہت بڑے بزرگ بیان کرنے کھڑے تو خود کتا بھوکنے کو تھا. انہوں بیان کرنے کھڑا دیا، بولے پہلے کتے کو بندھو، کتے کو رسی رکھ کے بندھو اور اس کے سر میں 2-3 ٹاپیاں مارو، تب بیان شروع کروں گا. تو لوگ گاؤں کے لوگ جا کے کتے کو بندھے، 2 ٹاپیاں مارے، خاموش ہو گیا، بیان شروع کرے. جب بھی انہیں بیان کرتے کتا بھوکتا، بولتے کتے کو بندھو، اس کے بعد میں بیان شروع کروں تو خلل ہوتا بول کے بولے. کتا مر گیا تھا بہت سالوں کے بعد. ان کے درائی ہو چکے تھے. کون بھی گاؤں میں بیان کرنے آیا تو کیا کرتے معلوم؟ لوگ دھوڑ لے کھاتے کتے کو پکڑنے کے سے. کون سے کتے کو پکڑ لے کھاتے؟ کیا کرتے معلوم؟ وہ جھاڑ میں بنتے، 3 ٹاپیاں مارتے، مولانا بیان شروع کرو بولتے، بیان شروع کرتے. تو کتے کو بننا بیان شروع کروں. تعجب ہوتے کیا بھائی کو. اس کے لیے کیا کرتا فرسٹ جو ہے انٹینشن کس نے دیتا معلوم؟ کتے کو بننا، کتے کو ٹاپی مارنا، اس کے بعد بیان شروع کرنا. یہ کس لیے کرے بزرگ وہ معلوم نہیں. وہ اب بھی کر رکھے تو کیا مانا. اسی طرح جمعے میں یہ چیزیں رکھے ہجرت کی وجہ سے وہ لوگ نہیں کرے. یہ چند چیزوں کی وجہ سے وہ لوگ جمعہ نہیں پڑھے. اسے خالی پکڑ لے گئے تو کیا مانا؟ تسبیح ہمیں دیتے ہیں ایمان تازہ ہونے کے لیے. لا الہ الا محمد رسول اللہ، اللہ الہ الا محمد نبینا، القرآن مہدی امامنا آمن صدقنا. ایمان کی تازہ کرنے کی جو ہے یہ چیز ہے. مہدیویوں میں چند مسجدوں میں تسبیح دیتے ہیں عشاء کے بعد. کیوں؟ ہو تو خونکار، ہمارے خونکار جو بڑے اور کے خونکار جو ہے نہیں دیے. میں خاندان کا نام نہیں بولتا، نہیں بولنا چاہتا، کیونکہ ان کو میں کرٹیسائز کیسا ہوں گا. کرٹیسائز نہیں ہے، میں کہتا ہوں ایک لاجک ہے. کہتا ہوں کہ جو ہے کیوں سر تسبیح نہیں دیے اس زمانے میں. بندگی میاں کے اس زمانے میں جو ہے مغرب عشاء کے نام تسبیح تھے تو منکر آ کے قتل کر دیتے. ماں تسبیح کی آواز سنتے ہی یہ مہدی کی تسبیح بول کے ان کو کیا کرتے؟ انہیں قتل کر دیتے، ظلم کرتے، ان کو جو اٹیک کرتے، ایذا دیتے. اس لیے خونکار کیا بولے معلوم؟ ایک کام کریں گے، مغرب کی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے نکل جائیں گے. صبح رات کا خط
تو بھی جو ہے چلے جاؤ گھر کو، گھر میں جا کے عشاء کی نماز پڑھو، مغرب کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ ایسا چھوا کہ مغرب السلام آج بھی کیا کرتی معلوم وہ لوگ مغرب کے بعد سلام پھیر کے عشاء کی نماز پڑھتے ہی تسبیح نہیں پڑھتے، بولتے کیوں بھائی تسبیح نہیں بولتے؟ ان کا نہیں پڑھنا بولے، نہیں پڑھنا بولے نہیں، پڑھنے سے تکلیف ہوتی، تمہاری جان کی تکلیف ہے، وہ جان کی تکلیف کو بچانے کے لیے بولے تھے وہ بات وہ، تو انہوں کیا کری ایک چیز کو پکڑ لیے، میں پکڑا سو خرگوش کے 3 پاؤں بول کے، ان کو 3 پاؤں چاہیے سے 4 پاؤں معلوم نہیں ان کو، 3 پاؤں کو پکڑا کو 3 پاؤں 600 خرگوش کو بولتے ہیں گا، وہ حال ہے لوگوں کا جو یعنی کہ تسبیح عشاء کی نماز میں نہیں دینے لگے۔ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے خونکار ایک بات بولے نا، وہ کیوں چھوڑ دیے؟ جاؤ گھر میں پڑھو بول کے، تو گھر میں پڑھنا تھا جا کے نماز عشاء کی، کئی کو تم جو ہے یعنی کہ دوبارہ مسجد کو عشاء کے نماز آتی، عشاء کے نماز آئے گا تو تمہیں دینا تھا تسبیح، پورے جگہ تسبیح دیتی، چند مسجدوں میں نہیں دیتے۔ یہ ایمان تازہ کرنے کی بات ہے، اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے عوام کے اندر، نیو جنریشن کے اندر، یہ چیزاں پیدا ہونے سے جو ہے آج کل جو ہے یعنی کہ مہدیویت کے اندر مہدیوی لوگاں جو ہے یعنی کہ نکل جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، خرخشہ اور گمان پیدا ہوتا ہے، حقیقت کیا کہ نہیں معلوم۔ اس کے عزیزان محترم، آج کے جمعے کی ٹاپک اور یہ یاد رکھو، جمعے کو جلدی سے اپنے مقام میں جاؤ، مسجدوں میں جاؤ اور خطبہ سنو، اور خطبہ سننا 2 رکعت کے برابر ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھتی، یہ 4 رکعت ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہے۔ اتنا باتوں میں بول کے میں جمعے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ آخری میں آپ لوگوں نتیجہ ہے، ہر جمعے کی نماز میں دجال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو بچانے کے لیے دعا کرو۔ ہر جمعے کو بھی جو ہے رسول اللہ فرمائے تھے جمعے کو جو ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا کرو، بلکہ دعا کرو، اور سب لوگوں کے لیے دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ دعا قبول ہونے کا یوم ہے وہ یوم الجمعہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔